صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ رسول اللہ۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزیز اور قریب اگر بندے کی کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ من حبل الورید، ہم تمہاری شاخ سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ بندے کے احساسات کو سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ بھی اللہ ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، اس میں آپ نے فرماتا ہے نعلم ما توسوس به نفس، انسان کا نفس کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ پاس بیٹھا بندہ سمجھے نہ سمجھے، بیٹا بھائی بیوی باپ ماں سمجھے نہ سمجھے، اللہ کہتا ہے میں تمہارے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے کو بھی جانتا ہوں، اور پھر اتنی ضروریات میں حضرت انسان کی، ایک تو ہم آج کل حکومت پر بڑا گلا ہے کہ ہماری ضرورتیں ہمارے حقوق کا ادا نہیں کرتی۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے تم کو وہ کچھ بھی عطا کیا جس کا تم نے سوال ہی نہیں کیا۔ آپ کی ضرورت تھی، آپ کی خواہش نہیں تھی، آپ اس حال میں تھے کہ اگر وہ چیز آپ کو فراہم کر دی جائے تو آپ کے لیے وہ انتہائی خوشی کا باعث ہو۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں وہ بھی دیتے ہیں جو تم نے ہم سے مانگا نہیں لیکن تمہاری ضرورت ہو۔ مفسرین نے اس کو بڑا تفصیل سے بیان کیا، لیکن کیونکہ حضرت نے مجھے جو دعوت دی، میرا نام محمد سے پہلے بیان کیا تو اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جو ہم سب کو جانتی ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں اور کوئی جان سکتا نہیں، اس سے زیادہ کوئی ہمیں معلوم کر سکتا ہے۔ میں قرآن شریف کی آیت، میرے پاس ایک ساتھی آئے جو پریشان سے بیان کر رہے تھے، میں نے اس سے پوچھا ایک بات سے مجھے جواب دو، پھر میں تمہارا اندازہ کر سکتا ہوں تم کس درجے میں، اور ہم بھی ذرا اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس درجے میں، ان کے پریشان ہو، مشکلات میں ہو، کم دستی میں ہو۔ بتاؤ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ سے کوئی ایسی داد آ جائے، ایسی جگہ سے کہیں مال آ جائے، ایسی جگہ سے کوئی مددگار آ جائے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ ایسا تو ہوتا ہے، کئی دفعہ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی صورت نظر نہیں آتی تو اچانک ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مہربانی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا پھر تو اللہ کے رجسٹر سے باہر نہیں، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ایسی جگہ سے تو رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان، اگر تو آپ اس درجے پہ ہیں تو آپ سے بڑا خوش نصیب کائنات میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ والد سب چلے گئے بچوں کے، ماں کا ایک تعلق ہوتا ہے بچے کے ساتھ، بچے کا ایک تعلق ہوتا ہے ماں کے ساتھ، باپ کی ایک شفقت ہوتی ہے، اور باپ کو جو معلم ہو، جو معمار قوم ہو، جو ٹیچر ہو، جو ہزاروں بچوں کا استاد ہو، تو وہ اپنے بچوں کو تو بہتر سمجھتا ہے، لیکن اللہ
باپ کی گود میں بیٹھنے کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے، ماں کی گود کی اپنی ایک لذت ہے، لیکن سب سے عظیم لذت رب کی گود میں بیٹھنے کی۔ اللہ کی گود کیا ہے؟ وہ 70 قوم سے زیادہ ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اللہ کی گود کیا ہے؟ فرمایا جب تمہیں وہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، جب تمہیں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، جب اپنی عطا کردہ رب کی نعمتوں پر تو سمجھتا ہے یار میں بڑا نیچ ہوں، میں بڑا کمینہ ہوں، میں بڑا ذلیل ہوں کہ میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر پاتا، پھر وہ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پھر وہ استغفار کرتا ہے، پھر وہ ندامت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ اپنی پیشانی کو زمین پر دکھاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ مرحلہ ہے جب تو رب کی گود میں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے تم پر برستے ہیں، اس کی ساری رحمتیں تیری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ قرآن ہی پڑھ رہا ہوں اور آپ استقبال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وَإِنَّ لِشَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر شے اس کی حمد کر رہی ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، کوئی درخت ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا۔ اور جب تم اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو پھر تیرے اس حدیث کا مصداق ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہر شے جو ذکر الہی میں مصروف ہوتی ہے، انسان جب تو ذکر کرتا ہے تو وہ ہر ساتھ شے تیری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، پھر شیطان تو ان سے دور بھاگ جاتا ہے۔ لیکن امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے اس کے پاس، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان سے شیطان اپنا ہاتھ داخل کرتا ہے، ہاتھی کی سونڈ کی طرح اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جا اس کے دل کو قابو کر لیتا ہے، اور پھر جدھر موڑتا ہے وہ موڑتا چلا جاتا ہے، اور پھر اچانک یکایک جب اس کا رب اس کو پکارتا ہے، جب اس کا رب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بندہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر، پھر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر وہ کہتا ہے سبحان اللہ، پھر وہ کہتا ہے ماشاء اللہ، پھر وہ وضو کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف ارادہ کرتا ہے۔ جب یہ سارے ارادے کو باندھ لیتا ہے، ساری کائنات ذکر کر رہی ہوتی ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے ہمیں وہ بھی دیا جو ہم نے مانگا ہے، تو جو مانگیں گے وہ نہیں دے گا؟ نہیں آپ سمجھے بات کہ وہ کچھ دیا، ماں کے پیٹ میں تھے، مانگ نہیں سکتے تھے، تصور میں نہیں تھا کیا مانگے، اس نے وہاں بھی سب کچھ دیا، پھر اس کے بعد دنیا میں آئے تو جہاں جو جو ہماری ضرورت تھی اس نے فراہم کی، اور جو ماں کے پیٹ میں دیتا تھا، بچپن میں لڑکپن میں نونہال میں دیتا تھا، اب نہیں دے گا۔ اب ہمارا خیال بن گیا کہ ہم خود کما لیں گے، خود کر لیں گے۔ اس نے ایک پرماننٹ جاب دی ہے آپ کو اور مجھے، جو مومن ہے مسلمان ہے، اس کے لیے ایک مستقل پرماننٹ، یعنی جس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے، جس میں چھٹی نہیں ہے، جس میں ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کہتا میں یتق اللہ، میں یتق اللہ، میں یتق اللہ، میں یتق اللہ، یہ ایسی ایک دعوت ہے رب کی طرف سے، میں یتق اللہ، جو اللہ سے کرتا ہے، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں، یجعل لہ مخرجا، یجعل لہ، بڑے بڑے سرکاری بلڈنگوں میں جانا والے لکھا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ، کہتا ہے یجعل لہ مخرجا، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر مشکل سے نکلنے کا وہ راستہ دیتا ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے تو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب پھنستے ہیں، اور جب یہ پھنستے ہیں، جب یہ مرتے ہیں، جب یہ بیمار
اسی کو پکارتے ہیں. بے اختیار زبان سے وہی نکلتا ہے. ایک تو کہتے ہیں ہائے اماں کیا کہتے ہیں. تو کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی تربیت کرنے والے اساتذہ، استاد، پیر، ماں اور باپ اس کو ایسی تربیت دیتے ہیں فوراً بے ساتھ خط بھی چلتے ہیں. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. ٹھوکر لگے تو کیا نکلے؟ اور وہ کہتا ہے میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں. میرے پاس فوجیں ہیں، میرے پاس فرشتوں کی جماعتیں ہیں اور میرے پاس ساری کائنات ہے. مجھ سے بڑھ کر تیرا کوئی فیصلہ ہو سکتا؟ باپ ہے، باپ کا سایہ ہے، باپ کی شفقت ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کا ایک ٹائم ہے. ہر باپ نے جانا ہے اور پھر وہ سایہ ہٹنا ہے. لیکن ایک ایسا سایہ ہے جو کبھی ہٹ سکتا، جو واجب الوجود کا سایہ ہے، وہ لازم الوجود کا سایہ ہے. اور اس نے کیا کہا؟ رحمتی غلبت علی غضبی. اس کا سایہ ہے جس نے خود کہہ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے. جو رحمت ہی رحمت ہے، جو کرم ہی کرم ہے، جو فضل ہی فضل ہے. کبھی سچ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تیری ماتا کی قرآن کی آیت اس کے عادل شاہد ہے. قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو. میں کوئی ایسا یار بتاؤ، یار ہوتے کہ جس کو یاد کرے تو یار کو بھی یاد آ جاتی ہے. شروع کر دے یار کو کا خیال آ رہا ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے میرا تصور آ رہا تھا. تو سوچو جس کو تم نے یاد کیا وہ انسان ہے تو اس کو تم یاد آ گئے تو یہ رب کیسے یاد کرے گا؟ اور پھر رب کی یاد ایسی ہے کہ میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ آپ مدنی شریف جیل کا حق فرید یا فرید یہ تو شرک ہے. حق اللہ یا فرید یا اللہ کہنا نہیں، حق فرید یا فرید کہہ رہے ہیں. یہ تو غلط ہے، جائز نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. آپ آئے ہیں قرآن میں حق فرید یا فرید کا قرآن میں فاذکرونی اذکرکم ہے. تو مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں. فرید نے ساری زندگی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہا. اب رب کے یاد کرنے کا وقت آیا تو رب نے مخلوق کی زبانوں پر جاری کر دیا. رب نے لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیا حق فرید یا فرید. ابھی محرم شریف میں بشتی دروازہ کھلا، لوگ گئے، ہمارا اختلاف ہے اس میں، اور شدید اعتراض کرتے، اختلاف کرتے. 1.5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر لمبی لائن پر کہ جو دروازے سے تو گزرنا چاہتے ہیں، رب کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ ظالموں نے نماز ہی چھوڑ دی. اس دروازے سے گزرنے کے لیے ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی. اب عشاء کے وقت کہیں جا کے دروازے سے گزرے آ گئے. یہ تو بد عقیدگی ہے. لیکن آؤ میں تمہیں ایک ایسا دروازہ بتاتا ہوں، ایک ایسا بیڑا بتاتا ہوں جو باپ کی قبر ہے، جو ماں کی قبر. وہاں بجلی دروازہ چڑھنا جائز ہے، وہ بجلی دروازہ ہے. بہت ہی زکریا ملتانی سے کسی نے پوچھا کہ جناب کہ اس کو بجلی دروازہ کیوں کہا آپ نے؟ انہوں نے جواب دیا نا کہ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان کی قبر جنت کی کیاری ہوتی ہے. اس کی طرف جو دروازہ جاتا ہے وہ بجلی دروازہ یہ اور کیا ہوگا؟ اس نے کہا اچھا یہ تو صحیح ہے، لیکن سارے دروازے بجلی ہونے چاہیے، یہ ایک بجلی کیوں ہے؟ بہت زکریا ملتانی کے دن میں بیٹھا تھا مسجد اولیاء میں، رات کا آخری پہر آیا اور مجھے کسی اللہ والے نے بتایا کہ جب نظام شریف کے اوپر لگا ہوا قرض پڑے گا اس وقت رسول اللہ اس دروازے سے گزرے گا خلفاء کے ساتھ. کہ میں اس انتظار میں بیٹھا رہا ساری رات کہ قرض کب گھومتا ہے اور کب رسول اللہ گزرتے ہیں. یا تو پھر میں نے وہ منظر دیکھا کہ جب قرض گھوما تو رسول پاک اپنے چاروں خلفاء راشدین کے سب اس دروازے سے گزر کے اندر تشریف لے گئے.
لیکن یہ ہماری باتیں ان کی باتیں نہیں، ان کو آپ جا کے سنیں گے دیکھیے آج کل تو مرزے کا دور ہے، شیطان کا دور ہے، ابلیس کا دور ہے. اب یہ بات کسی مرزئی کو بتائیں گے، مرزئی سے مراد وہ والا پرانا مرزئی نہیں ہے، نئے مرزئی بھی نکلے ہیں، نئے مرزئی بھی ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں. پھر ہمیں کیا کریں کیونکہ ان کا جو معلم ہے، ان کا جو مربی ہے وہ انتہائی بدتمیز آدمی، اس کی زبان انتہائی غلیظ ہے. ہمیں تو زیب نہیں دیتا کس طرح کی زبان کسی کے لیے استعمال کرے، لیکن یہ بات یہ ہمارے اندر، ہمارے جسم میں، ہمارے قلب اور روح کے اندر شامل اور شریک ہے. لیکن آج میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کتاب نور میں علامہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو باپ کی قبر پر ہر جمعرات جائے، ہر جمعے کو جائے، اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس کو شہادت عطا نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس سے راضی نہیں ہو جاتا. میں کہتا ہوں یہ باپ کی قبر پر جانے کا فیض ہے، تو مجھے بتاؤ باپ کی خدمت کا فیض کیا ہوگا؟ نہیں واقعہ نشاد ہوں گا جیسے کہ باپ کو ایک لقمہ کھلائے، ایک لقمہ، اللہ اس کو ہر لقمے کے بدلے جنت میں ایک محل عطا فرمائے. تو وَإِنْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتا ہے تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. بس ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، ہم اپنے ماں باپ کو سمجھیں، ہم اپنے ماں باپ کے فضیلت نہی آیات احادیث کو سمجھیں اور اپنے نبی کی تعلیمات کو سمجھیں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جس نیند میں ہم ہیں وہ حال ہمارا سونا بھی ہمیں نفع دیتا ہے، ہمارا جاگنا بھی ہمیں نفع دیتا ہے. اور اگر خدا نہ خاصا کبھی ہم سے گناہ ہو جائے اور گناہ پر جب ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور پھر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ جب ہم توبہ کر لیں تو پھر توبہ کا یہ مقام کو دیتا ہے تو میں لازم والا ہوں. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. آپ مجھے مان سکتے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے میرے بھائی دوستوں، باپ کا سایہ بہت عظیم سایہ ہے، لیکن یہ سایہ آتا جاتا رہتا ہے اور یہ زائل ہے. لیکن ایک ایسا سایہ ہے میرے رب کی رحمت کا سایہ ہے، وہ کبھی زائل ہونے والا نہیں ہے. آپ زائل ہو جائیں گے، وہ زائل نہیں ہوگا، بلکہ آپ یہاں سے اگلے جہان منتقل ہو جائیں گے. میں اپنی بات کہتا ہوں، مجھے نے کہا کہ مختصر کتاب کریں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے. مانتے تو سارے سنا ہوا ہے، لیکن ان احادیث ارشادات و مستفید کو ماننا، اس پر عمل کرنا. مثلا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بندہ روز رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، اللہ اس کو عذاب قبر نہیں دے گا. میرے آقا نے فرمایا 30 آیتیں سورہ